बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप आए यहाँ पे। जो आज पहला दिन है कि हम पंजाब के टीचर्स के लिए वैक्सीनेशन, टीचिंग स्टाफ, टीचर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ दोनों के लिए आज हम शुरू कर रहे हैं। मैं हेल्थ डिपार्टमेंट का, डॉक्टर यास्मीन राशिद का, की टीम का, सेक्रेटरी साहिबा सारा असलम साहब का, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। आज ये हमने लाहौर में शुरू किया है। लाहौर में 16,000 टीचर्स हैं और 4,000 नॉन टीचिंग स्टाफ है। इंशाअल्लाह हमारी कोशिश है कि सारे टीचर्स को जून 7 से पहले ये वैक्सीनेशन हो जाए। ये सिर्फ पब्लिक के टीचर्स के लिए नहीं है। मैं आपको बड़ा क्लियर बता दूं, प्राइवेट स्कूल के टीचर्स भी वो हमारे टीचर्स ही हैं, उनके लिए भी ये जगह है। अपना CNIC कार्ड लेकर आना है आपने और साथ अपना जॉब सर्टिफिकेट लेकर आना है और आपकी वैक्सीनेशन विद इन मिनट्स, कुछ मिनट के अंदर हो जाएगी। यहाँ पे ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ये पायलट स्कूल बादत रोड पे आज हमने वैक्सीनेशन सेंटर खोला है। सो मेरी सब टीचर से रिक्वेस्ट है, सब जो पब्लिक प्राइवेट स्कूल के टीचर्स हैं, जो नॉन टीचिंग स्टाफ है, वो 7 जून से पहले आके अपने आप को वैक्सीनेट करवाएं, क्योंकि इंशाअल्लाह ताला हम 7 जून को स्कूल खोलने जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि उससे पहले मैक्सिमम सब टीचर्स वैक्सीनेट हो जाएं। इसके अलावा हम 9 डिवीजन हेडक्वार्टर्स के अंदर भी इंशाअल्लाह ताला इसी तरह के सेंटर्स खोलने जा रहे हैं, ताकि सारे पंजाब के अंदर हम मैक्सिमम वैक्सीनेशन जल्दी से जल्दी कर सकें। और आखिरी बात, मैं चाहूँगा कि टीचर्स जो हैं वो अपने ID कार्ड और जॉब सर्टिफिकेट लेके किसी सेंटर में भी चले जाएं और वहाँ जाके उनको प्रायोरिटी मिलेगी, वो जाके अपनी वैक्सीनेशन करवाएं। जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट और हेल्थ डिपार्टमेंट टीचर्स के लिए खोल रहा है सेंटर्स इस तरह के, वो तो है ही हैं, मगर सबसे ज़रूरी चीज़ है कि वो हर टीचर और हर नॉन टीचिंग स्टाफ का एम्प्लॉई है वो जाके आपको वैक्सीनेट करवाए। मैं दोबारा डॉक्टर यास्मीन राशिद का शुक्रिया अदा करता हूँ, उनके डिपार्टमेंट का, कि ये दोनों डिपार्टमेंट्स ने मिलके एक ज़बरदस्त कदम उठाया है। और मैं आपको बता दूं कि कोरोना का इलाज सिर्फ वैक्सीनेशन है, वैक्सीनेशन के अलावा कोई और इलाज नहीं है, इसलिए सबको ये करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यू हैव टू वेयर अ मास्क नाउ। आप सबका बहुत शुक्रिया। आपको पता है कि वैक्सीनेशन का अमल जो है वो पिछले 1.5 माह 2 माह हो गए चल रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक पंजाब में 35 लाख लोगों को वैक्सीनेट कर दिया है। एक बहुत बड़ा नंबर है। जिस रफ्तार से हम चल रहे हैं, हमें जो हदफ दिया गया है अपना NCOC की तरफ से, वो ये है कि हम हर रोज़ कम से कम 1.5 लाख लोगों को रोज़ाना इस वक्त वैक्सीनेट करें। अगले महीने हम 2.5 लाख लोगों को करेंगे और उससे अगले महीने इंशाल्लाह 3.5 से 4 लाख रोजाना लोग वैक्सीनेट होंगे। कोरोना का तोड़ 2 चीज़ें, एक SOPs ऑब्जर्व करना जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग करना और कोशिश करना कि हजूम में ना जाएं। आप अपनी ज़िंदगी को बचा सकते हैं इन इकदाम से भी, लेकिन उससे ज़्यादा बड़ा काम जो है वो अपने आप को वैक्सीन लगाना। अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत ने, आपको पता है, अब अबव 19 मतलब 18 एंड अबव सबके लिए वैक्सीनेशन का सिलसिला शुरू कर दिया है। और सबसे अहम चीज़ है जो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, और ख़ास तौर पे जिस तरह उस्ताद हैं, जिस तरह आप जर्नलिस्ट हैं, जिस तरह पुलिस हैं, जो सामने आके काम करते हैं, उन सारों की वैक्सीनेशन के लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि भरपूर तावन करें सारे डिपार्टमेंट्स के साथ और उनको सबको वैक्सीनेट कर दें। वजह ये है कि स्कूल जब खुलेंगे तो हमारे लिए जो सबसे अहम चीज़ है, हम नहीं चाहते कि दोबारा स्कूल हो इस वजह से कि उस्तादों को कोविड हो गया या कोई प्रॉब्लम। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जितने उस्ताद हैं, जितना टीचिंग स्टाफ है, उन सारों को, और जो नॉन टीचिंग स्टाफ है उसको भी वैक्सीनेट कर दें ताकि कोविड जैसी मूजी बीमारी से उनको बचा सकें। अहम चीज़ समझने की है, लोगों का ये बताना ज़रूरी है। पहली आपको जब डोज लगेगी, इसका ये मतलब नहीं है कि आपको अभी जो लग रही है वो साइनोवैक है। 21 दिन बाद आपको दोबारा डोज लगेगी। पहली डोज गारंटी बिल्कुल नहीं करती कि एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होगी। दूसरी डोज के 3 हफ्ते बाद
تو مہربانی کر کے آپ نے یہ وقت جو ہے نا اس میں ہر قسم کی حفاظتی تدابیر اختیار کرنی ہے تاکہ اس دورانیہ میں آپ کو کووڈ کی مصیبت نہ پڑے۔ دوسری اہم چیز ہے، لوگوں کا خیال ہے جب ایک دفعہ ویکسین لگ جائے تو شاید کووڈ نہیں ہوتا۔ کووڈ ہو سکتا ہے لیکن اس کی شدت جو ہے اس میں بہت کمی آ جاتی ہے، اور کمی آنے کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ ویسے تو یہ ذرا سی بڑی عمر کے لوگ جو ہیں ان میں یہ جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے، لیکن ویکسین لگنے کی وجہ سے بہت حد تک ہم ان کی جان بچا سکتے ہیں۔ تو یہ جو عمل شروع ہوا ہے اس میں میڈیا کی جتنی کوآرڈینیشن، جتنی کوآپریشن ہو وہ ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ جتنی آپ تشہیر کریں گے، جتنی مشہوری کریں گے اس کا فائدہ عوام کو ہوگا، عوام کو تسلی ہونی چاہیے۔ ہم سب ویکسین، میں لگوا چکی ہوں ویکسین، اپنا مراد لگوا چکے ہیں۔ میں خاص طور پہ اپنے علاج کے باوجود اپنے آنکولوجسٹ سے پوچھا تو آج کل جو لیٹسٹ پیپرز آئے ہیں اس کے مطابق ہم لگوا سکتے ہیں، تو میں نے بھی ویکسین لگوا لی ہے، ہماری سیکرٹری صاحبہ نے بھی لگوائی ہے، ہم سب نے لگوا لیا ویکسین۔ بہت ضروری ہے کہ لوگ اپنے آپ کو ویکسینیٹ کریں۔ جو یہ عمل اس وقت ہم نے شروع کیا ہے اس کو آہستہ آہستہ ہم آپ کو پتہ ایکسپینڈ کر رہے ہیں، اور جس طرح مراد صاحب نے کہا ہے یہ صرف سرکاری اسکولوں کے لیے نہیں ہے، جو ہمارے پرائیویٹ اسکولز کے استاد ہیں ہم چاہتے ہیں وہ بھی اپنے آپ کو ویکسینیٹ کریں، ان کا جو نان ٹیچنگ سٹاف ہے وہ بھی اپنے آپ کو ویکسینیٹ کروائے۔ اس سینٹر پہ تقریباً روزانہ کی 1000 سے 1500 ویکسینیشن ہو سکتی ہے، تو مہربانی کر کے آپ پہلے تو اپنے سینٹر پہ آئیں تو بہت بہتر ہے، لیکن جیسے انہوں نے فرمایا ہے کہ اگر آپ کے پاس سرٹیفکیٹ ہو کہ آپ ٹیچر ہیں اور آپ کا آئی ڈی کارڈ، تو اس کے تحت ہم آپ کو جو ہمارے سینٹرز چل رہے ہیں ان پہ سب پہ لگ سکتا ہے۔ ایک میں ریکویسٹ ضرور کرنے چاہوں گی، بے صبری اور امپیشنس جس کو کہتے ہیں اس سے ہم بھی پریشان ہوتے ہیں، آپ بھی پریشان ہوتے ہیں، کیونکہ اب تعداد جن لوگوں کی ویکسینیشن کی وہ بڑھ گئی ہے، تو عموماً کئی دفعہ جب ایک دم رش پڑتا ہے سینٹرز کے اندر تو لوگ بجائے لائن بنانے کے پھر دھکم پیل شروع ہو جاتی ہے۔ مہربانی کر کے، مجھے کسی دن ایک بندے نے شکایت لکھ کے بھیجی، مجھے آدھا گھنٹہ انتظار کرنا پڑا۔ میرا بڑا دل کیا کہ اس کو میں ایک تصویر بھیجوں امریکہ کی جہاں 1 میل لمبی لائن لگی ہوئی ہے، جہاں لوگ ویکسینیٹ کرنے کے لیے انتظار کر رہے ہیں، تو اس سے تو بہت بہتر ہم نے یہاں بندوبست اور انتظام کیا ہوا ہے۔ وہ 1 میل لمبی لائن کو کم سے کم 2 سے 2.5 گھنٹے 3 گھنٹے کا انتظار پیریڈ تھا، تو اگر یہاں آپ کو آدھا پونا گھنٹہ انتظار کرنا بھی پڑ جائے تو اگر آپ صبر سے انتظار کریں گے اس کا یہ فائدہ ہو جائے گا کہ ایک تو دھکم پیل نہیں ہوگی، ویکسین بھی لگے گی، اور ویکسین ہمارے پاس وافر مقدار میں ہے۔ آپ بالکل فکر نہ کریں، there is enough amount of vaccine available۔ انشاءاللہ اس جنگ کے اندر ہم انشاءاللہ سرخرو ہوں گے، اور میں خاص طور پہ دوبارہ اپنے سارے عوام سے کہنا چاہتی ہوں کہ خدا را یہ احتیاط آپ کا ذمہ داری ہے۔ اگر آپ حفاظتی تدابیر اختیار کریں، ویکسین لگانا ہمارا کام، وہ ہم لگائیں گے۔ ہم نہیں چاہتے کہ جیسا ہمارے ہمسائے ملک میں اتنے بہت زیادہ وسائل ہیں ان کے پاس، اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ اس وقت کیا حالات ہوئے ہیں، ہم کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ اس طرح کے حالات پاکستان میں ہوں۔ اس لیے اللہ کی ہمارے پہ ویسے ہی بڑی مہربانی ہے، لیکن آئندہ کے لیے آپ سب کی حفاظتی تدابیریں جو ہیں ان پہ عمل کرنا اور اپنے آپ کو ویکسینیٹ کروانا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ واری میں ایک منٹ بیٹا، میں باز پا لوا اور واری ہم ادھر سے شروع ہوں گے پھر تمہارے پاس۔ دیکھیے امپورٹنٹ یہ چیز ہے، جو اوورسیز پاکستانیز آئے ہیں ان کو بھی فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے، اور جنہوں نے باہر جانا ہے، کل میری بڑی ڈیٹیل بات ہوئی ہے اپنا جنرل آصف گرایا صاحب سے جو این سی او سی میں، اور فیصل سلطان صاحب سے جو این سی او سی میں کام کر رہے ہیں، وہ اس میں پوری کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارے لیے مسئلہ کیا بنا ہے اس وقت، جیسے مڈل ایسٹ میں اور خاص طور پہ سعودی عربیہ جہاں ہماری بہت بڑی تعداد اپنے مزدوروں کی جاتی ہے، انہوں نے پابندی لگائی ہوئی ہے ویکسین کے اوپر کہ ایسٹرازینیکا لگائیں۔ ہمارے پاس جو ایڈوائز آئی ہے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن سے ایسٹرازینیکا، انہوں نے کہا جی 40 سال سے زیادہ کی عمر کے لوگوں کو لگائیں۔ اب اسی شش و پنج کی وجہ سے بہت زیادہ ہمارے مزدور جو ہیں وہ 40 سال سے کم عمر کے ہیں، ہمارے لیے ان کو ویکسین لگانا اس لیے پابندی اس پہ لگی ہوئی ہے۔ اس وقت ہمارا فورن آفس
ان سے بات کر رہا ہے, کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ان سب کو فیسیلیٹیٹ کرائیں جنہوں نے اپنی پہلی ویکسین لگوائی ہے. اب اگر کسی نے ماڈرنا لگوا لی یا کسی نے فائزر کی کسی اور کو لگوائی تو پھر ہمارے لیے تو لگانا مشکل ہو جاتا ہے. اور جو ایسٹرازینیکا ہے یہ 3 مہینے کا پیریڈ ہے, یعنی یہ 3 مہینے تک لگائی جا سکتی ہے. جو انگلینڈ سے لوگ آئے ان سب کو پتہ ہے کہ 3 مہینے تو کوئی 3 مہینے تو یہاں رہتا نہیں, عموماً وہ لوگ واپس چلے جاتے ہیں. آپ بیٹا آپ بات کر کے دیکھیے جی, اس وقت میری اطلاع کے مطابق ہمارے پاس جو ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں اس وقت 2,80,000 آلریڈی لگوا چکے ہیں اپنی سیکنڈ ڈوز, اور تقریباً 1,30,000 جو ہیں وہ اپنی فرسٹ ڈوز لگوا چکے ہیں. میرا خیال ہے ہارڈلی کوئی رہ گیا ہے جس کو ویکسین نہیں لگ رہی. کوئی وجہ ہے جس کے لیے اگر کوئی کانٹرا انڈیکیٹڈ ہو تو تب ہو سکتا ہے, ادروائز سب لگوا رہے ہیں. مقصد یہ ہے اگر کسی کے دل میں, ابھی ہماری اطلاع کے مطابق بہت بڑی تعداد ہے جن کو آلریڈی لگ چکی ہے, سارے ہسپتالوں میں یہ سہولت دے دی ہے, ہمیں کوئی مشکل نہیں ہوگی, انشاءاللہ سب کو لگ جائے گی. جی بتائیے. گرمی کی چھٹیوں کا آغاز کب سے ہوگا اور کتنی چھٹیاں ہوں گی؟ سر یہ بتائیے گا, آپ کہہ رہے ہیں کہ جو سرکاری اسکول لاہور کے ہیں ان کے ٹیچرس کی تعداد 16,000 اور 5,000 جو ہے 4,000. تو اگر پرائیویٹ کو ملا لی جائے تو وہ 30,000 سے زیادہ صرف پرائیویٹ اسکول کے, تو 7 جون تک آپ ان سرکاری اسکولوں میں ویکسین سب کو لگا لیں گے؟ دیکھیں ہماری تو پوری کوشش ہے اور ہم نے سب جگہ کھول بھی دی ہوئی ہیں. بہت سارے ویکسینیشن سینٹرز ہیں جو کہ کھلے ہوئے ہیں, اور وہاں پہ جا کے صرف ضروری نہیں کہ وہ یہیں پہ آئیں, وہ کسی ویکسینیشن سینٹر پہ بھی جا کے لگوا سکتے ہیں. اور گرمیوں کی چھٹیاں ہم نے بالکل کم سے کم دینی ہے. میرے خیال سے 2 سے 3 ہفتے کی چھٹیاں ہوں گی, شاید اتنی بھی نہ ہوں, کیونکہ بہت چھٹیاں ہو گئی, بہت نقصان بچوں کا ہو چکا ہے. تو میں بالکل بھی نہیں چاہوں گا کہ ہم چھٹیوں کی طرف جائیں, کیونکہ بچے پہلے ہی گھر بیٹھے رہے ہیں. سو انشاءاللہ تعالیٰ ہم کم سے کم چھٹیاں دے کے نیا سال شروع کر دیں گے. اب پہلے اس سے بات کریں, ایک پہلے اس سے بات کریں. روزانہ احتجاج ہو رہے ہیں جو باہر جانے کے لیے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں ایسٹرازینیکا ویکسین جو لگائی جائے لیکن نہیں لگائی جا رہی. ان کے حوالے سے جو کیا کرنے جا رہی ہے. اور دوسرا سوال ہے کہ ہم کس طرح سے انشور کریں گے کہ تمام ویکسین لگ چکی ہے, اور اسپیشلی پرائیویٹ اسکول کے اندر, کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے کہ تمام ٹیچر جنہوں پر آ کر جو ہے وہ ویکسین سارے سینٹرز میں آپ نے پہلے جواب دینا آپ پہلے دے دیں پھر میں اس میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سارے جو یہاں پہ آ رہا ہے وہ رجسٹر ہو رہا ہے. جب رجسٹر ہو رہا ہے تو آپ کو ایگزیکٹلی پتہ لگ جائے گا کس نے لگوائی اور کس نے نہیں لگوائی, کیونکہ وہ اپنا آئی ڈی کارڈ بھی ساتھ لے کر آ رہے ہیں اور اپنا جاب سرٹیفکیٹ بھی ساتھ لے کر آ رہے ہیں. تو یہ سارا ڈیٹا جو ہے یہ ہمارے پاس ہے. تو یہ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ کوئی ٹیچر آ کے لگوائے اور پتہ نہ ہو, اور کوئی نہ لگوائے اور ہمیں نہ پتہ ہو. سو انشاءاللہ تعالیٰ یہ سارا ایک ڈیٹے کے اندر ہے, ایک سسٹم کے اندر ہے. سو وی ول نو ایگزیکٹلی کس نے کیا. جو آپ نے مجھ سے سعودی عربیہ کا پوچھا تو اس کا جواب آلریڈی میں دے چکی ہوں کہ فارن آفس اس پہ کام کر رہا ہے, انشور کر رہا ہے کہ آئندہ ویکسین. جی بیٹا. ابھی تو آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت بجٹ جو ہے وہ بن رہا ہے اور اس کی تیاری ہو رہی ہے, لیکن انشاءاللہ مجھے بہت امید ہے کہ جس طرح کا گورنمنٹ کا اس وقت فوکس ہیلتھ اور ایجوکیشن پہ ہے, ہمارے بجٹ میں ضرور بہت بہتری نظر آئے گی. مجھے پتا ہے کہ بجٹ پھر ادھر سارا چلا جانا ہے, کیونکہ آبویسلی کہ اتنا پریشر ہے, کیونکہ زبردست پرفارم کی ہے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے. اور دیکھیں جو ملک کی ضرورت ہے اس وقت, ہم نے آبویسلی میکسیمم پیسے ادھر دیے ہیں, مگر ہم نے ایجوکیشن کے لیے بھی اچھے فنڈز اس دفعہ سائٹ پہ کیے ہیں, اور وہ جیسے ہی فائنلائز ہوتے ہیں ضرور پریس کانفرنس. سب سے اہم میں آپ کے اس بجٹ کا 100 ارب کے تو صرف ہیلتھ کارڈ بانٹے جا رہے ہیں. تو اگر آپ دیکھ لیں 100 ارب کا اضافہ بجٹ میں آنا ایک بہت بڑا اچھا قدم ہے. اور آپ کے سامنے آج سے پرسوں کی بات ہے, آپ کے سامنے پرائم منسٹر صاحب نے ڈی جی خان ڈویژن اور ساہیوال ڈویژن کے اندر یونیورسل ہیلتھ انشورنس اناؤنس کر دی ہے. آئی ڈی کارڈ جو آپ کا ہے وہ آپ کا انشورنس کارڈ ہے. آپ اس آئی ڈی کارڈ کو جا کے, جب ہمارے نادرا نے ساری یہ انفارمیشن فیڈ ان کر لی ہے, اس کارڈ کے اوپر آپ کو صحت کی سہولت مل سکے. آپ بتائیں. ویکسینیشن کو لے کے بہت سی متس چل رہی ہیں کہ اگر وہ ساتھ نہیں لگواتے تو اس کے لیے تو کوئی سختی ہے کہ بچوں کے پاس آنا ہے, انہوں نے آفس لی تو وہ جلد نہ لے آئیں, وہ نہیں لگواتے, تو اس کا بھی کوئی سختی ہے موٹیویٹ اور موبلائز کریں. دیکھیں یہ تو جو ہمارے ہیڈ ٹیچرز ہیں, سی اوز ہیں, جو آفیسرز ہیں ہمارے, آبویسلی وہ
मोटिवेट करेंगे, जिसको प्रॉब्लम है नहीं लगवाने की उनसे बैठ के बातचीत की जाएगी, उनको कन्विंस किया जाएगा कि लगवानी जरूरी है, हर एक के लिए जरूरी है, ये सिर्फ टीचर्स सब। की तरफ आ रहे हैं, सख्ती की तरफ नहीं आ रहे हैं, मोस्टली यहाँ पे आवाम डंडा देखिए आप जबरदस्ती तो किसी के साथ नहीं कर सकते, आई मीन सो इसलिए आप मोटिवेट ही कर सकते हैं प्यार मोहब्बत से सब। लास्ट क्वेश्चन जी बताइए। जी 7 जून से स्कूल ओपन हो रहे हैं, लेकिन गर्मी भी बढ़ रही है और सरकारी स्कूल में सोचते हैं इसमें सोचना है कि अब खबरें भी चलती है। सर कोई ऐसी बात नहीं है, गर्मियों में कुछ नहीं गर्मी कहती, हम गर्मियों में पहले भी पढ़े हैं, मैं भी पढ़ा हूँ, डॉक्टर साहबा भी पढ़ी हैं, आप भी पढ़े होंगे जरूर, कोई ऐसी बड़ी बात गर्मी कुछ नहीं कहती आपको, और इंशाल्लाह ताला स्कूल खुलेंगे, पढ़ाई होगी, बस कर दें, इम्तिहान देने पड़ेंगे, पढ़ाई करनी पड़ेगी, स्कूल जाना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है सबसे इम्पोर्टेंट चीज असेंबली चेंबर्स के अंदर वैक्सीनेशन सेंटर चल रहा है, सारे पार्लियामेंटेरियंस के लिए, मिनिस्टर्स के लिए और असेंबली के स्टाफ के लिए, सो देयर इज नो प्रॉब्लम।